ڈھیر سارے بدعقیدگی آج ہمارے مسلم سماج میں ہے۔ اگر کسی کے گھر میں کوا بیٹھ گیا اور کوا پکارنے لگا، کیا کہتا ہے؟ گھر میں مہمان آنے والا ہے۔ آج اس طرح کے لوگ موجود ہیں۔ اگر رات میں کتا بھونکنے لگا، کوئی مرنے والا ہے۔ اگر ایک انسان کہیں کام پر چلا گیا اور اس کا کام نہیں ہوا، کیا کہتا ہے؟ پتہ نہیں آج کس کا چہرہ دیکھ کر آیا ہوں، کس منحوس کا چہرہ دیکھا ہوں، آج میرا کام نہیں ہوا۔ یہاں وہ انسان کو منحوس ٹھہرا رہا ہے کہ پتہ نہیں میں نے کس منحوس کا چہرہ دیکھ کر آیا ہے، حالانکہ انسان بھی منحوس نہیں ہوتا۔ اور اس طریقے کے عقیدے رکھنے والے کے یہاں کئی رشتے تباہ و برباد ہوئے ہیں، نئے نئے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ کیسے معلوم ہے؟ بہو جب آتی ہے گھر میں، نئی نویلی دلہن ہے، بہو جیسے اپنے سسرال میں قدم رکھتی ہے اور بہو کے آتے ہی اگر گھر میں کوئی حادثہ ہو گیا، گھر میں کوئی حادثہ ہو گیا، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا کوئی بیماری بڑی بیماری میں مبتلا ہو گیا، یا کسی کا انتقال ہو گیا، تو کیا کہتے ہیں کہ ہماری بہو کے ناپاک قدم آتے ہی ہمارے گھر میں ایسے ایسے حادثات ہو گئے۔ یہاں اپنے بہو سے نحوست لیا، یہاں اپنے بہو کو منحوس سمجھا، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ تقدیر میں جو لکھا ہے وہی ہوگا۔ یہ ہم اور آپ نے اپنے دلوں میں جو وہم پیدا کر رکھے ہیں، وہ وہم کے علاوہ یہ کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولا سفرا، اور نہ ہی یہ مہینہ سفر کا منحوس کا مہینہ ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، جو بدشگونی لیتے ہیں، جو بدشگونی لیتے ہیں، بدشگونی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کہا۔ اللہ اکبر! یہ کتنا بڑا گناہ ہے شرک۔ پیارے نبی نے بدشگونی لینے کو شرک کہا۔ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ردته الطیرۃ عن حاجته فقد اشرک۔ علامہ البانی رحمہ اللہ اس حدیث کو صحیح کرا دیتے ہیں، صحیح الجامع کی روایت ہے۔ پیارے نبی کہتے ہیں کہ جس شخص نے بدشگونی لی اور بدشگونی کی وجہ سے اپنے کام کو روک لیا، اپنے آپ کو روک لیا، یعنی کہ انسان کوئی کام کرنا چاہتا تھا، ایک انسان کہیں جانا چاہتا تھا، بلی آ گئی، اب وہ گیا نہیں، یا اس طریقے سے کسی چیز سے نحوست لے لی، اپنے کام کو انجام نہ دیا، جس نے اپنے کام کو روک لیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ دیکھیے، فقد اشرک، اس نے شرک کیا۔ اللہ اکبر! بدشگونی یہ شرک ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن۔ بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا تصور کیجئے، سوچئے، جو اس طریقے کے عقیدے رکھتے ہیں، اگر بغیر توبہ کیے ہوئے مر گیا تو کس حالت میں مرے گا؟ بتلائیے ذرا آپ، کس حالت میں اس کی موت ہوگی؟ بدشگونی لینے والا، اس طرح کے عقیدے رکھنے والا اگر اسی حالت میں مر جاتا ہے تو کس حالت میں مرتا ہے؟ شرک کی حالت میں۔ اور معلوم ہے شرک کی حالت میں مرنے والے کا انجام کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات یشرک باللہ دخل النار، کہ جو انسان شرک کی حالت میں مرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر ہمارے اندر اس طرح کی بدعقیدگی ہے تو ہم اس سے توبہ کریں، اور یہاں سے جا کر اب ہم جب اپنے گھر جائیں تو گھروں میں بھی بتلائیں، ماؤں بہنوں کو بتلائیں، بہو بیٹیوں کو بتلائیں، دوستوں احباب کو بتلائیں، رشتہ داروں کو بتلائیں کہ بدشگونی یہ بہت بڑا گناہ ہے، بدشگونی کو اللہ کے رسول نے شرک کہا ہے، اور اگر اس حالت میں موت آ گئی، اللہ کے رسول کی حدیث ہے دخل النار، جہنم میں ٹھکانہ ہوگا۔